فیضان امام آپ سب واقف ہیں کہ مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک سے، فقط اس لیے کہ نفوس کی تربیت ہو سکے، کردار سازی ہو سکے، تاکہ ہم ظہور کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ بغیر کردار سازی کے، بغیر تربیت نفس کے ہم ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے۔ آیت اللہ تعالیٰ کی بہجت فرماتے ہیں کہ امام میں آنا نہیں ہے، امام موجود ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، سورج اور چاند ستاروں کا نکلنا، غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ سب بتا رہا ہے کہ اللہ کی حجت زمین پر موجود ہے، ایک معصوم موجود ہے، جبھی تو یہ نظام چل رہا ہے۔ ہم نے امام تک جانا ہے، امام نے ہم تک نہیں آنا، ہم نے قدم اٹھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے زمینہ سازی کرنی ہے، امام کے لیے ظہور کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ دیکھیے بار بار کہتی ہوں، بار بار دہراتی ہوں، ہر فرش آزاد پر دہراتی ہوں، اور آپ میں سے بہت سارے چہرے سامنے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوشل لائف اور آپ کی ریلیجس لائف یہ الگ نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کی سوشل لائف ہے وہی آپ کی ریلیجس لائف ہے۔ آپ جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح یہاں موجود ہیں، تقریباً سب نے حجاب کیا ہوا ہے نا، تو اب آپ چاہے کالج میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے یونیورسٹی میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، جس بھی پروفیشن سے تعلق رکھتی ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، جو بھی ہے، جس طرح فرش عزا پر موجود ہیں، کیوں ایسے آتے ہیں؟ کیوں سروں پر چادریں آ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ امام کو پسند ہے نا، امام دیکھ رہے ہیں، یہ ذہن میں ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، مالز میں، شادیوں میں وہاں امام نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ ہم وہاں امام کے محضر میں نہیں ہوتے؟ وہاں امام ہم سے غافل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، امام تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ جل اللہ جل امام منتظر، اللہ جل اللہ جل امام زمانہ پر بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت بیشتر مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر میسنجر کے ذریعے سوالات لوگ کرتے ہیں، جو بھی فقہی حوالے سے۔ اب جو بھی میرے پاس ناقص علم ہے، جو میں انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، اپنی ناقص علم کے مطابق جتنا بھی میرے بس میں ہوتا ہے۔ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جاب کرتے ہیں اور جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم حجاب نہ کریں۔ اب یہ جب سوال کیا جاتا ہے نا تو ساتھ میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ حالات جانتی ہیں اس وقت کیسے حالات؟ بے شک میں جانتی ہوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ایک مڈل کلاس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں اچھی جاب بہت مشکل سے ملتی ہیں، اب کیا کریں؟ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے حجاب نہیں کرنا ہے، امام کی ریکوائرمنٹ ہے حجاب کرنا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے لیے ہے نا، تو وہ جو پوچھ رہی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم جاب کریں تو حجاب چھوڑنا پڑے گا، اور حجاب اگر کرتے ہیں تو پھر جاب چھوڑنی پڑے گی، دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین کس پر ہے؟ آپ اگر اپنے باس کے لیے اللہ کے حکم کو رد کر رہی ہیں، شریعت کو رد کر رہی ہیں، اہل بیت کی خوشنودی کو رد کر رہی ہیں، تو بہت معذرت کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ باس جو ہے اسے آپ رازق سمجھ رہی ہیں، آپ پر اللہ کو رازق نہیں سمجھ رہی ہیں، پھر آپ کی نظر میں وہ رازق ہے جو آپ کو جس نے جاب کی ہے۔ تو یہ میں بار بار یہ بچوں کے سامنے اس لیے یہ چیزیں دہراتی رہتی ہوں کہ آپ خود کو ڈیولپ کریں اس طرح کہ امام کی نظر آپ پر پڑے، امام آپ کو چنے، اور پھر جو تھوڑی بہت کمی رہ جائے گی نا، جو عمل میں جو جھول رہ جائے گا، وہ امام کو درست کر لیتے ہیں۔ درست پڑھیے
جب ہم ان کے یہ وہ قریب اتنے قریب ہیں کہ جب ہم ان کے در پر آ جاتے ہیں نا اور خلوص سے نیت کے ساتھ توبہ کرتے آتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ کیا کر کے آئے ہیں. بار بار کہتے ہوں گے جناب حور کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پہ آئے. حسین نے نہیں پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، بس آ گئے گلے سے لگا لیا. تو سچے دل سے توبہ کر خلوص سے نیت کے ساتھ آئیے، پھر دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے اور کیسے آپ کو بدل دیا کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات اور، جب میں یہ بات کرتی ہوں تو پھر یہ کہتی ہوئی گزرتی ہوں کہ اہل ممبران کی بھی بہت بھاری ذمہ داری ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسان بات ہے کہ میں یہاں بیٹھتی ہوں، بیٹھ کے نصیحتیں کرتی ہوں اور اس کے بعد جب میں یہاں سے جاؤں تو اس کے بعد جب میرا کہیں ایسی جگہ جانا ہو کہ خاندان کی شادی ہے یا مال میں جانا ہے یا جاب کر رہے ہیں تو پھر میرے سر پہ یہی جانا ہو، تو پھر اللہ زبان میں تاثیر پیدا کر ہی نہیں سکتا کہ جو میں ممبر سے کہہ رہی ہوں اگر خود اس پر عمل نہ کروں تو اس میں سے ایک بھی فرق اس کے نفس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی. نفس جب تبدیل ہوں گے میرے کہنے سے، جب میں خود باعمل ہوں. اگر میں عمل نہیں کر رہی، اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ ممبران پہلے اپنا احتساب کریں، بعد میں دوسروں کو نصیحتیں کریں. جب ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے جب ممبر پر آتے ہیں نا تو بار بار یہ بات بھی دہراتی ہوں کہ کوئی یہ نہ بھولے کہ یہ حسین کا ممبر ہے، کہ ہماری جگہ نہیں ہے یہاں، ہمیں حسین نے بٹھایا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. اگر مولا نے بٹھا دیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کا کچھ حق ادا ہو سکے. اور اس لیے یہ باتیں جو شاید بہت سارے لوگوں کو بہت پتلی لگتی ہوں گی، بہت آسان ہے میرے لیے کہ بس میں ممبر پر بیٹھوں اور میں بس صرف فضائل اور مسائل بیان کر کے ممبر سے اتر جاؤں. بہت نعرے لگیں گے، بہت واہ واہ ہوگی، مگر وہ چیز اگر بیان نہ کروں کہ جو غیبت کبریٰ میں جس کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، جو ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے، جو بیداری کی ضرورت ہے، اگر ممبر سے وہ بیدار نہ کیا جائے تو پھر بیکار ہے. پھر ممبر کا حق ادا نہیں کیا ہم نے. اگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم ممبر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر صرف لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. لیکن اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے، اگر اہل بیت کو راضی کرنا ہے، اگر بی بی سیدہ کو راضی کرنا ہے تو پھر ممبر سے وہ بیان کرنا ہوگا جو حق ہے. آج کیا وجہ ہے کہ فرش عزا پر جب آتے ہیں، جو اگر بزرگ خواتین گواہی دیں گے اس بات کی کہ اگر آج سے 40-50 سال پیچھے چلی رہے جو تاثیر ہوا کرتی تھی فرش عزا کی، جو روحانیت ہوا کرتی تھی فرش عزا کی، آج وہ موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ کیوں وہ روحانیت ختم ہو گئی؟ چند فرش عزا پہ محسوس ہوتا ہے، چند فرش عزا ایسی ہوتی ہے جہاں جا کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ روحانیت ہے، تاثیر ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے، فقط اس لیے کہ ہم لوگوں کے غلام ہو گئے. ہم نے 3 ستون ہوتے ہیں نا، بار بار کہتی ہوں نا، یاد دلاتی ہوں، 3 ستون ہے نا مجلس اعضاء کے، فرش اعضاء کے 3 ستون ہیں. آپ تمام لوگ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ فرش اعضاء پہ نہ ہو تو میں اکیلی بیٹھ کے تو یہاں مجلس نہیں پڑھوں گی نا. ایک صاحب اعضاء، ایک عزاداران امام حسین علیہ السلام اور ایک اہل ممبران، تینوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اور اگر تینوں میں سے کوئی بھی غفلت کر رہا ہے تو یقیناً وہ حق ادا نہیں کر رہا. فرش اعضاء بچھانے والا اگر غفلت کر رہا ہے کہ جو آج ایک معیار بن گیا ہے کہ جو بہت بھاری ہدیہ لے گا، شاید وہ ہی سب سے بڑا ذاکر ہے. علم معیار نہیں رہا. جس کی مجلس میں اگر سب سے زیادہ نعرے لگے ہیں تو یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ بس وہی مجلس کامیاب ہے. بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے. یہ تلخ باتیں ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ ہو رہا ہے صرف اسی وجہ سے. اور اگر اہل ممبران اپنا فرض ادا نہیں کر رہے تو یقیناً وہ بھی قصوروار ہیں اور وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر فرش عزا پر سے وہ روحانیت ختم ہو رہی ہے، وہ تاثیر ختم ہو رہی ہے، تو تینوں برابر کے ذمہ دار ہیں. جو
جو بھی اپنا فرض ادا نہیں کرے گا وہ اہل بیت کے سامنے، بی بی سیدہ کے سامنے ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ وہ جواب دہ ہوگا۔ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا آسان ہے، بی بی سیدہ کے سامنے جواب دہ ہونا بہت مشکل ہے۔ تو بس یہ دعا کرتی ہوں بارگاہ رب العزت نے کہ پاک پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں امام کی معرفت حاصل کرنا۔ پاک پروردگار پھر سے فرش عطا پر وہی روحانیت و تاثیر پیدا کرے۔ بارے الہ پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر، سچا خدمت گزار، سچا اطاعت گزار بنا دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کی آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا، ولو کان من عند غیر اللہ، کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہاں ایک طرف تو پروردگار عالم اپنی وحدانیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر یہ کائنات کا نظام ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ظاہر ہے کہ خدا کچھ کہتا ہے، خدا کچھ کہتا ہے، اختلاف پایا جاتا۔ اور اسی طرح یہ قرآن کریم جو ہے اس کی آیات میں اختلاف کثیر پایا جاتا اگر یہ کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا کلام ہے کہ اس میں اس کی آیات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اس کے فرامین میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اس کے پیغامات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے احکامات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک کے لیے کچھ حکم ہوتا، دوسرے کے لیے کچھ اور حکم ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنیاد قرآن ہے، بنیاد تو قرآن ہے نا، اور چار ہمارے یہاں جو اہل سنت کے یہاں ہیں، جو مکاتب فقہ، جو چار امام ہیں، چاروں کی جو فقہ کی بنیاد ہے تو قرآن پہ ہے۔ ہماری بھی جو فقہ کی بنیاد ہے وہ بھی قرآن کریم پر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے درمیان کوئی آیات کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب سب کی بنیاد بھی قرآن پر ہے، قرآن میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ قرآن یہ حکم دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو قرآن بھی یہ حکم دے رہا ہے، اور جن کی فقہ ہے ان کی بنیاد بھی اسی قرآن پہ ہے شریعت کی، تو پھر کیا وجہ ہے؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا، پھر وجہ کیا ہے؟ پھر اختلاف کیوں ہے؟ جو چار امام ہیں اہل سنت کے یہاں، ان میں اختلاف کیوں ہے؟ مالکی، شافعی، حنبلی اور ابو حنیفہ کے جو حنفی ہیں، تو ان میں پھر کیوں اختلاف پایا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ 70 سے زیادہ فقہ ہیں اور ان میں امام چار ہیں، اور چار امام ہیں، ان کی چار فقہ ہیں۔ ہمارا فقہ جعفریہ بھی ظاہر ہے، فرقہ اسے میں اس لیے نہیں کہتی کہ ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ فرقہ نہیں ہے، فقہ جعفریہ قوم ہے، تشیع ایک ملت ہے، ایک امت ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں آپس میں اختلافات کو جگہ نہیں دیجیے، آپس میں یونائٹ رہیے، کیونکہ ہمارے درمیان اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے یہاں اختلاف کیوں ہے قرآن کی بنیاد ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ وہ جو امام ہیں وہ غیر معصوم ہیں، وہ من جانب اللہ نہیں ہے، وہ حجت الہی نہیں ہے، اس لیے بنیاد قرآن ہونے کے باوجود اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں 4 نہیں ہیں، 12 امام ہیں، 12 امام ہیں اور ایک ہی فقہ ہے۔ جو پہلے امام نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو
دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا، جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے کہا، سلسلہ 12ویں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ نبی کہہ رہے ہیں ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کس دوں کے یہ سارے ہیں محمد۔ نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ سلامت رہے مولا، سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو اور سب کی نسلوں میں اس فرش اللہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو ذات امام اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فقہ جعفریہ وہ فکر ہے کہ جو منسوب یا ہم جانتے ہیں یا دنیا جانتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کیونکہ چھٹے امام اور پانچویں امام کو ہم سب جانتے ہیں کہ موقع ملا اس وقت کہ جب بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں جھگڑ رہے تھے امتداد کے لیے، باقی تمام جو ائمہ ہیں ان کی زندگی زیادہ تر سردار میں گزری، اس لیے انہیں وہ مواقع میسر نہیں ہوئے جو پانچویں امام اور چھٹے امام کو ہوئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب غیر مسلم ہماری طرف دیکھتے ہیں، مطلب مسلمانوں کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے اور پھر بھی اختلاف موجود ہے، تو جب یہاں اختلاف نظر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بات پھر قرآن پر آتی ہے، پھر بات مالکی پر نہیں جاتی، شافعی پر نہیں جاتی، حنبلی پر نہیں جایا کرتی، پھر بات قرآن پر آتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہاں شکوک پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن کی اگر نعوذ باللہ اگر ایک آیت بھی مشکوک ہو جائے تو پھر پورا قرآن مشکوک ہو جایا کرتا ہے نا۔ اور سورہ بقرہ کا آغاز ہی سے ہو رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ معرفت کی یہاں سے ابتدا نہیں ہو رہی کہ یہ معرفت کی کتاب ہے یا علم کی کتاب ہے یہ رحمت کی کتاب ہے یہ حکمت کی کتاب ہے، نہیں۔ پروردگار عالم یہاں سے آغاز کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے یقین کی منزل پر آؤ، پھر یہ کتاب ہدایت بنے گی۔ تو شک پیدا کیوں ہوتا ہے، اختلاف ہوتا کیوں ہے، یہ میں نے بیان کیا ابھی کہ کیونکہ امام معصوم نہیں ہے، من جانب اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو معصوم نہیں ہوتا وہ اختلاف رکھ سکتا ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے عصمت کے مطابق اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کی آیات میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے قرآن کے سمجھنے والوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے ملتے ہیں۔ قرآن بے شک نازل عرب کی سرزمین پر ہوا ہے، مگر بار بار کہتے ہیں کہ عرب کے رہنے والے اس کے وارث نہیں ہیں۔ قرآن کے وارث کون ہیں؟ جنہیں اللہ وارث قرار دے رہا ہے۔ پروردگار عالم سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے نا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا۔ اور مصطفیٰ کے معنی آپ جانتی ہیں کہ کیا ہے؟ چن لینا، منتخب کر لینا۔ اور جب لغت میں ہم تلاش کرتے ہیں تو 4 ہی لفظ ملتے ہیں چننے کے لیے، استفاء، اجتباء، ارتضاء اور اختیار۔ تو جسے پروردگار عالم نے جانے استفاء پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا، جسے جانے اجتباء پایا اسے حسن مصطفیٰ بنا دیا، جسے جانے ارتضاء پایا اسے علی مرتضیٰ بنا دیا، اور جسے روح اختیار پایا اسے مختار کربلا بنا دیا۔
زہرا سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی سلامت رہے، مولا سلامت رکھے، ہمیشہ یاد رکھنے والوں کو. تو عزیزان امام، یہ جو وارث قرآن ہیں ان سے جب قرآن نہیں لیا تو اس وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں. جبکہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. قرآن میں اور علی میں کبھی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ قول رسول یاد رہتا تو پھر حدیث ثقلین بھی یاد رہتے. میں بار بار حدیث ثقلین کا ذکر فرشِ اعضا پہ کیوں کر رہی ہوں؟ آپ دیکھ رہی ہیں آج کل باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک اہل سنت کے جو عالم دین ہیں مفتی فضل حمد، سبھی دیکھ رہے ہوں گے، حدیث ثقلین پر کتنا کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں 10 سال مدرسے سے پڑھ کر نکلا اور ہم سے یہ حدیث ثقلین چھپائی گئی. وہ حدیث ثقلین کی جو وصیت تھی رسول کی کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کہتے جا رہے ہیں انی تعلق فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت. اب دونوں کو تھامنا ہے نا. سارا جو آج کا میرا موضوع جس پر ایمفیسائز کرے گا وہ یہی ہے کہ دونوں کو تھامنا ہے، نہ قرآن کو چھوڑنا ہے نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا ہے. اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہم وزن چیزیں ہیں، اگر ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہے. دونوں کو پکڑ کر. ہاں یہ ایک چھوٹا سا ایک طبقہ ہے، یہ بھی مجھے ابھی بیان کرنا تھا کہ ایک طبقہ ہے جس نے اطرت کے لفظ کو سنت سے تبدیل کر دیا، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں. اہل سنت میں بھی وہ یہ حدیث مانتے ہیں، صرف ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے اطرت کے بجائے سنت کے. میں تمہارے درمیان تو اذان امام وہ جو کہتے ہیں کہ سنت تو وہ تو ہمارے زیر بحث سے نہیں ہے، لیکن جو دونوں کو مانتے ہیں کہ اطرت کا لفظ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو گروہ تھا انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا حسبنا کتاب اللہ. وہ جن کے فالوورز تھے ان کے کہنے پر انہوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی طرف کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس کتاب کافی ہے. اور ایک وہ کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم کیونکہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں تو اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں. دونوں غلطی پر ہیں، اس لیے کہ اہل بیت اور قرآن میں کوئی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں تو نہیں کہہ رہی، یہ تو نبی کے الفاظ ہے نا. تو جب جدائی نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم گمراہی سے بچ سکیں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے. اب بہت سارے لوگ بچپن سے سنتے ہیں کہ پولیس رات اتنا باریک، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، اس پہ سے گزرنا ہوگا. اب سوچے تو لگتا ہے ناممکن بات ہے نا کہ اتنی باریک سے چل کے کیسے گزر جائے. اچھا اب آج کل کے بچے تو نہیں جانتے، آج کل تو بہت الگ طرح کے انٹرٹینمنٹ ہے نا. تو جو پہلے کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ جب اور اس طرح کی سوشل میڈیا یہ ساری انٹرٹینمنٹس نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں سرکس ہوا کرتے تھے، شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. تو جب سرکس دیکھنے جایا کرتے تھے انہیں یاد ہوگا کہ ایک رسی ہوا کرتا تھا اور رسی میں سے ایک آدمی گزرتا تھا، اس رسی پہ چلنا ہوتا تھا. ظاہر ہے بہت کمال کی بات ہے، مہارت کی بات ہے. تو کیا کیا جاتا تھا، ہاتھوں میں بالٹی دی جاتی تھی، دونوں طرف پانی بھرا، ہم وزن دونوں میں وزن برابر ہے، اس ہاتھ میں بھی اور اس ہاتھ میں بھی. اور پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتا تھا کیونکہ دونوں ہاتھوں میں برابر. یہ مثالیں کیوں دیتی ہوں؟ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اس ذہن کھلے اور انہیں یہ باتیں ثقیل نہ لگے. تو دونوں ہاتھوں میں برابر وزن جیسے چل رہا ہوتا تھا تو بیلنس رہتا تھا. اب اگر اس رسی پہ گزرنے والے سے میں ایک بالٹی دے دوں تو کیا ہوگا؟ جس ہاتھ میں بالٹی ادھر ہی نیچے
بچے گر جائے گا تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اگر ہم جب رسول کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہم وزن چیزیں ہیں تو وہی اگر جب ہم پورے صراط میں سے گزریں گے نا تو اگر دونوں چیزوں کو تھامے ہوئے ہوں گے برابر وزن کی چیزیں ہیں کوئی وزن میں فرق نہیں ہے تو جب دونوں کو تھام کر گزر رہے ہوں گے نا تو آگے بند کر کے پورے صراط پر سے گزر جائیں گے. چوپ رہیے محمد بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو آپ کی توجہات کی کہ آپ توجہ سے سن رہی ہیں اور جب بچیوں کی توجہ میری طرف ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. اس لیے کہ یوں نہیں آگے چل کر ہمارا تو اب وقت گزر چکا. ہم نے تو جو کچھ حاصل کرنا تھا جو نہیں کرنا تھا وہ ہم کر چکے لیکن اب آپ کا زمانہ ہے اور آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے. سورس آف نالج آپ کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس یہ سورس آف نالج نہیں تھا. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت پاورفل ٹول ہے. آپ چاہیں تو اس سے دنیا بدل سکتی ہیں تو بس اس کو استعمال کرنے کی بات ہے نا. تو دیکھیے پھر وہیں آ جاؤ اپنے موضوع پر کہ شیطان کا کیا کام ہے؟ گمراہ کرنا. اللہ سے اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے نا کہ قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا. اور رسول کا کیا کام ہے؟ ہدایت دینا. رسول ہدایت کے لیے آئے ہیں. رسول کا کام ہے گمراہی سے بچانا. ٹھیک ہے نا. دونوں اپنی اپنی جگہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. رسولوں نے اپنا کام انجام دیا, امام اپنا کام انجام دے رہے ہیں, شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ہمیں اپنا کام انجام دینا ہے نا. تو پھر جب رسول نے یہ حدیث ثقلین بیان کی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف مسلمان سن رہے تھے, شیطان نہیں سن رہا تھا؟ وہ بھی تو موجود ہوگا نا. تو کیا اس نے نہیں سنی ہوگی کہ رسول کیا ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ اگر مسلمانوں نے اگر انہیں تھام لیا تو یہ گمراہ نہیں ہو سکتے اور اگر گمراہ نہیں ہو سکتے تو شیطان کا تو کام ختم. پھر اس کا کیا کام رہ گیا دنیا میں؟ اس کا تو کام ہی نہیں ہے نا کہ اس نے گمراہ کرنا ہے. تو اگر ہمیں ان دونوں چیزوں کو تھام لیا تو اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا. پھر کیا کرے گا؟ تو شیطان بھی سن رہا تھا نا. تو اس نے اس وقت یہ تہیا کر دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تھامنے نہیں دوں گا, دونوں چیزوں سے چھڑا دوں گا. تو وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے جنہوں نے دونوں کو چھوڑا ہوا. ان پر تو وہ کام ہی نہیں کرتا نا. اس کو پتا ہے کہ اس پر کیا وقت آیا کرنا, یہ تو اپنی راہ نہیں چل رہے تو چلنے کوئی نہیں. لیکن اسے پتا تھا کہ رسول کیونکہ زمانہ دے رہے ہیں دونوں چیزوں کو, تو اگر ایک کو چھوڑیں گے تو بھی گمراہ ہے. میرے لیے کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. تو پھر شیطان نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ اگر ایک در کو نہیں چھوڑتے تو دوسرے کو تو کم از کم چھڑوا دوں. تو اگر ایک در کو بھی چھوڑ دیا تو پھر گمراہی. اب شیطان جو ہے نا اس کا آئی کیو لیول ہم سے بہت زیادہ ہے. اسے ہٹانا سمجھیے گا, وہ بہت مکار ہے. اس کے پاس بڑے پیکیجز ہیں اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف پیکیجز رکھی ہوئی. اسے پتا ہے کہ دینداروں کو کیسے بہکانا ہے اور بے دینوں کا بیڑا غرق کیسے کرنا ہے. وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے. ڈفرینٹ پیکیجز ہیں. جس طرح ابھی میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ٹول ہے اور آپ اسے استعمال کر کے دنیا کو بدل سکتی ہیں. یہی سوشل میڈیا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے. کر رہا ہے بے شک, لیکن ان کا کر رہا ہے کہ جو اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں, جو صحیح استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا کو بدل رہے ہیں. اس میں تو زیادہ نہیں ہوا. اب شیطان کا ٹارگٹ نہ پورا ہونے دیں, اس کے لیے ہم کریں کیا؟ بے شک ہم کو خوش نصیب ہیں کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں اور یہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی ہے, اتنی عظیم نعمت ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی, ہم نے کوئی ایفرٹس نہیں ڈالے. یہ خدا کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کر دیا. اور ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیے جب فرش عزا پر آیا کیجیے نا, یہ آپ کا کمال نہیں آپ کی ماؤں کا کمال ہے. فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر کیجیے کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے نا, اور ہاتھ رکھ کر کہا کیجیے رب ارحمہما کما
بیانی صغیرہ. عزاداران امام، یہ اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس جو ہمارے ماں باپ نے سینہ بسینہ منتقل کی ہے. تو یہ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے گئے ہے نا، اس پر تو جتنا شکر ادا کرے کم ہے. مگر دوری کہاں ہے قرآن سے؟ دیکھیے، جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ قرآن سے جڑنا ہے، قرآن سے مانوس ہونا ہے، تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تلاوت قرآن اس کے ثواب سے انکار نہیں کر رہے. کیوں؟ اب اس کی وجہ بتاتے ہوں آپ کو کہ وجہ کیا ہے. دیکھیے، قرآن نازل ہوا ہے عربی سرزمین پر، ٹھیک ہے، ان کی زبان ہے عربی. انہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑتا نا، اس لیے تلاوت ان کو صرف وہ تلاوت کریں گے ان کو سمجھ میں آتا ہے. ہمیں صرف تلاوت کر کے سمجھ میں نہیں آ سکتا نا، اس لیے یہ حکم ہے نا کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تفسیر پر غور کرنا ہے، پھر ہم قرآن سے مانوس ہوں گے. اور یقیناً یہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار بارے الہ، ہم جس طرح کربلا سے مانوس ہیں، ہمارا بچہ اسی طرح قرآن سے بھی مانوس ہو جائے. جیسے کربلا ہمیں رٹی ہوئی ہے نا، ایک ایک لفظ کربلا کا، اسی طرح قرآن کی کوئی بھی آیت ہمارے سامنے پڑھی جائے تو ہمیں پتا ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اور بچوں کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو شامل کر کے سب بڑوں کی بات بھی کر رہے ہیں کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں نا، اس کو ترتیب کے ساتھ پتا ہے، یاد ہے کہ 114 سورتیں کون سی ہیں. بلکہ کچھ سورتوں کے اگر نام ہوں گے تو شاید یاد بھی نہیں آئے گا کہ کون سے سپارے کے ہیں. یہی ہمارا حال ہے نا بدنصیبی سے. تو ہمیں اس طرح مانوس ہونا ہے جیسے ہم کربلا سے مانوس ہیں. تو اذان امام، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بس یہ کہوں گی، آپ اپنے چلے یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، وہ وقت جو آپ سوشل میڈیا کو وقت ضائع کر رہی ہوتی ہے نا، کہ جو ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب بات کا گواہ ہوں گے کہ گھنٹہ تو پتہ ہی نہیں چلتا جب آپ فیس بک کھول لیں یا انسٹا کھول لیں یا یوٹیوب کہیں پہ بھی آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، پتہ ہی نہیں لگتا گھنٹہ کہاں جاتا ہے. اور گھنٹہ کتنا قیمتی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، اس وقت میں سے صرف 10 منٹ نکال لیجیے، صرف 10 منٹ سے ابتدا کیجیے. 10 منٹ سے آپ جب شروع کریں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے جب آپ قرآن سے جوڑنا شروع کریں گے، جدائی نہیں ہے نا، قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے. تو جب آپ قرآن سے جوڑنا شروع کریں گی تو اہل بیت اس طرح آپ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کریں گے. صرف 10 منٹ سے شروع کیجیے. وہ 10 منٹ جو شروع میں آپ کو بہت بھاری لگیں گے نا، وہ 10 منٹ گھنٹے میں کب تبدیل ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہی عادت بنا لیجیے کہ اب تو فون ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے. جب جنماز میں بیٹھے بیٹھے جہاں اور آپ کی بات پڑھتی ہے وہیں، ابھی تفسیر کی بھی بات نہیں کر رہی، صرف ٹرانسلیشن کی بات کر رہی تھی، تو تھوڑا سا ایک پیج بس وہیں جنماز میں بیٹھے بیٹھے فون کو کھول لیجیے، 30ویں پارے سے شروع کر دیجیے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، لطف آئے گا کہ خوشی ہوگی سورہ ختم ہو گیا، ہم نے توجہ سے اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیا. تو اسی طرح پڑھنا شروع کریں گے، پھر دیکھیے گا کتنا لطف محسوس ہوگا، کیسی لذت محسوس ہوگی. پھر نفس کی تربیت ہوگی، پھر نفوس ایلیویٹ ہونا شروع ہوں گے، پھر کیریکٹر بلڈنگ شروع ہوگی، اور پھر ہمیں نظر آئے گا ہماری سوسائٹی میں کہ واقعاً ہم امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل ہو گئے، ہم ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں. بس اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت مشکور ہوں آپ کی، آپ کی توجہات کی، اور امید کرتی ہوں کہ جس طرح توجہ سے آپ نے حق ادا کیا ہے، فضائل کو سننے کا بالکل اسی طرح کوشش کریں گے کہ مسائل کبھی کچھ ہم ادا ہو سکے. میں جانتی ہوں آپ کی محنتوں کو، آپ محرم کا چاند دیکھتے ہی مسلسل فرش ادا پر ہیں.
ہر ایک اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ خدمت انجام دے رہا ہے، چاہے عزادار ہوں، چاہے فرش بچھانے والے ہوں، چاہے پڑھنے والے ہوں، سب اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ بی بی سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی آمین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزاداران امام جو کسی کا اتنا سبھی احسان نہیں رکھتی۔ بس تاریخ جونپور سے یہ واقعہ، یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور مسائل سے متصل ہو جاؤں کہ ایک مومنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو وہ محرم کا چاند دیکھتے ہی امام بارگاہ کے باہر آ جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جب مشقیں ہوا کرتی تھی تو ایک مشق پانی کی لیتی تھی اور امام بارگاہ کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور جو حسین کے عزادار عزا خانے میں داخل ہوتے جاتے تھے ایک کٹورا اٹھانے دیتی تھی اور سب کو پانی پلاتی جاتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ حسین کے نام پر پانی پیو۔ میری سکینہ بہت پیاسی تھی کہ نام پر پانی پیو۔ عزادار یہ کہتی جاتی تھی اور کربلا کے پیاسوں کے نام لیتے جاتے تھے اور پانی پلاتے جاتے تھے۔ عزادار نے ایک مرتبہ اس کا بیٹا بہت سخت بیمار ہوا اور وہ انتقال کر گیا۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ بوڑھی ماں ہے اور جوان بیٹا۔ عزادار اس کے بعد سے اس نے کبھی فرق نہیں کیا بیٹے کی قبر پر آنا، ڈیلی قبرستان جاتی تھی اور بیٹے کی قبر پر تازہ پھولوں کی پتیاں ڈالا کرتی تھی اور چراغ جلایا کرتی تھی۔ یہ اس وقت نہیں تھا مسلسل۔ ایک مرتبہ بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں 10 دن تیری قبر پر نہیں آ سکتی، محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور اب میں اپنی ڈیوٹی انجام دینے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بیٹے سے عزاداروں جب محرم کا چاند دیکھتی ہے اسی طرح مشق کرنے پر پڑتی ہے اور آ جاتی ہے امام بارگاہ کے باہر، اسی طرح پانی پلانا شروع کر دیا۔ عزاداروں کو 10 دن تک پانی پلاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شام غریبہ بھی گزر جاتی ہے۔ جب 11 محرم آتی ہے بیٹا یاد آتا ہے، اب آ جاتی ہے بیٹے کی قبر پر، سادہ پھولوں کی پتیاں لیتی ہے، ہاتھ میں چراغ ہوتا ہے۔ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوتی ہے عزاداروں دیکھتی ہے کہ ایک قبر پر بے شمار چراغ جل رہے ہیں، دور سے اسے چراغ جلتے نظر آ جاتے ہیں اور اتنی خوشبو ہے قبرستان میں کہ پورا قبرستان معطر ہو رہا ہے۔ کیا دیکھتی ہے جب بیٹے کی قبر کے قریب پہنچتی ہے نا، عزادارہ دیکھتی ہے کہ ایک خاتون ہے جو سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس ہے اور اس کے بیٹے کی قبر پر چراغ لگا رہی ہے۔ عزادارہ نے ایک مرتبہ قریب لا کر کہتی ہے کہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ جب کوئی جواب نہیں آتا ایک مرتبہ پھر مخاطب کرتی ہے، مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ اب وہ جواب دیتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم
بیویوں کو خبر حسین کہنے لگیا. اس کے بعد زینب کہتی ہے ابھی تک میرے عباس کی قبر کی زیارت نہیں ہوئی. ارے میرے بھائی کی قبر آئے. سید سجاد اللہ چھٹی اللہ سجاد قرآن کے کنارے زینب ایک بیوی سے کہہ رہی ہے دیکھو جب عباس کی قبر پر جانا نا عباس کی قبر پر جانا ساری مصیبتیں سنا دینا مگر سکینہ کی مصیبتیں سنانا. ارے عباس کو یہ نہ بتانا کہ سکینہ تو زندہ نشان ہے ہم اکیلا چھوڑا ہے. جب کربلا سے چلا کتنی محنتیں کی. ارے اللہ کا نام آیا مردوں میں فقط سید سجاد رہا. عزادارو ارے رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. ارے عزت میں شہزادیاں ہے نا کیسے رہتی تھی عزت میں. عزادارو داخل ہونا ہے نا زینب کی ہمت نہیں ہو رہی. ارے جس نالا کے شہر شہزادیوں کی طرح رہتی تھی اب وہاں داخل ہونا ہے. ارے سرور خان عزادارو سید سجاد نے بشیر سے کہا اے بشیر پہلے تو اندر جا تو مدینے میں جانا پہلے منادی کر دے ہمیں لے باہر دیتے ہیں. عزادارو بشیر نے جانا منادی کی وہ دلال حسینوں نے کروایا سیدھے حال حسینوں نے کروایا. عزادارو جناب المؤمنین نے کانوں تک آواز پہنچی. عزادارو باہر آئی ایسا کھانا ہوا ہے. ایک مرتبہ بشیر سے کہتی ہے بشیر ارے تو کسی شہر کی بات کر رہا ہے. کہاں حسین ابن علی. ارے کہاں میں کیسے معلوم کہ میرا حسین مارا گیا. ارے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. کہاں بھی آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا عباس حسین سے پہلے مارے گئے. یہ جو شہر میرے پاس نہیں جانتا میں نے پالا ہے عباس کو. ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عباس دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو. میرے پاس کے بازوؤں میں میری طاقت نہ ہو. عباس کے بازو کٹ چکے تھے. ارے جب یہ کہا کہ سر پر عباس سے گرز لگا تھا. عزادارو جب عباس کے سر پر گرز لگا تھا نا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. جب جناب المؤمنین نے اپنے بیٹے کی یہ مصیبت سنی نا عزادارو جب یہ مصیبت جب بشیر نے بیان کی کہ عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. ارے بیوی نے عصا پھینک دیا. ارے چیخ بلند کی کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ جلدی کر دیا. ارے بس یہ بتا دے جب بھی کوئی سپاہی زین سے زمین پر آتا ہے تو آنکھوں کا سہارا دیتا ہے. ارے جب میرا عباس گھوڑے کے زمین پر چڑھا ہوگا ارے بس مجھے اتنا بتا دے کہ سینے کے بل زمین پر آیا یا روح کے بل زمین پر گرا. شروع کر دینا. الہی آمین. الہی آمین. مجھے واسطہ ہے شہزادی سے سننا ہو جائے اور سونے الہی آمین. بڑے حفاظت
فرش بچھانے والوں کو رضاداروں کو پاک پروردگار جن کے گھروں میں فرش افضل حسین نے بچھایا پروردگار ان کو ہمیشہ شاد و آباد سارے رضا نے خلوص نیت کے ساتھ فرش افضل کو بچھایا پروردگار ان کی تمام جائزی حاجات کو پورا فرما ان کے رزق میں اضافہ فرما الہی آمین الہی آمین بڑے یہاں سب دعاؤں سے بڑی دعا پروردگار ہم فارس کے ہوتے ہیں بے فارس بڑے یہاں ہمارے فارس کو بھیج دیں الہی آمین الہی آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حسین 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 حسین